سنے پھر اسے اس کی مامن یعنی امن کی جگہ پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. یہ جو آیات ہم نے دیکھی ان کی امپلیکیشن بھی بہت ضروری ہے سمجھنا. ایک تو یہ کہ یہ آیت ٹائم باؤنڈ ہے, عام نہیں ہے. کس سے پتہ چلا؟ انسلخ اشہر الحرم سے, کہ یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم قتال شروع کرو. اگر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا تو جب بھی وہ حرمت والے مہینے پورے ہوتے سارے مسلمانوں پہ روزے کی طرح فرض ہوتا کہ وہ قتال کے لیے نکل پڑیں, اور یہ کسی نے نہیں کہا. یہ خاص معاملہ تھا مشرکین عرب کا. وجہ یہ تھی کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ آباد رہے, آپ انہی میں سے تھے, آپ انہی کی زبان بولتے تھے, انہی کی زبان میں یعنی عربی میں قرآن نازل ہوا, اور آپ نے خود فریضہ رسالت اپنے مبارک زبان سے ان میں رہ کر انجام دیا. اگر وہ ایمان نہ لاتے مشرکین عرب تو وہ ہلاک کر دیے جاتے. یہ وہی طریقہ ہے جو پچھلے رسولوں کے ساتھ رہا. جب قوموں نے اپنے رسولوں کی بات نہ مانی, قوم عاد قوم سمود نے, تو وہ ہلاک کر دیے گئے. تو یہی طریقہ ان کے ساتھ تھا, یہی قانون تھا. فرق کیا تھا کہ پچھلی جو قوم نوح, قوم عاد وغیرہ ہلاک ہوئیں وہ آسمانی عذاب سے ہلاک ہوئیں, براہ راست اللہ کی طرف سے عذاب آیا. اور یہ جو مشرکین عرب تھے اگر یہ اسلام نہ لاتے تو یہ مسلمانوں کی تلواروں کی زد میں آتے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا خون خرابہ نہیں ہوا, کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا, کوئی خون کی ندیاں نہ بہیں. اکثریت ایمان لے آئی اور آپشن دے دیا گیا تھا جو ایمان نہیں لانا چاہتا وہ مکہ چھوڑ کے عرب چھوڑ کے چلا جائے, اور اگر وہ نہ اسلام لانا چاہتا ہے نہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو پھر جنگ کی تیاری کر لے. یہ آپشنز دیے گئے. اور یہ بھی کہا کہ اچھا اگر کوئی لا علم ہے تو اس کو ٹائم دے دو, پہلے اس کو اچھی طرح تعلیمات بتا دو. کیا پتہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا پتہ علم کی کمی کی وجہ سے اسلام نہ لایا ہو. تبلیغ اچھی طرح کر دو, اور تبلیغ کر کے قرآن سنا کر فوراً تلوار مت اٹھا لو کہ لاؤ تم ایمان. نہیں, تم اس کے گھر پہنچا دو, اس کو امن کی جگہ پہنچا دو. گیو ہم ٹائم ٹو تھنک. ان کو علم نہیں ہے اس لیے مخالفت کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ آج بھی دنیا میں کفار دو طرح کے ہیں. ایک کافر وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو سمجھ لیا ہے, اسلام کے بارے میں اچھی طرح علم حاصل کر لیا ہے, اور اسلام کی حقانیت پر ان کا دل کھل چکا ہے, اور انہوں نے سوچا سمجھا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسلام کی مخالفت کریں گے. یہ مائنورٹی میں ہیں ایسے کافر. زیادہ تر کافر کون سے ہیں؟ جن کے پاس علم نہیں ہے. ہم نے بتایا نہیں ان کو, ہم نے سمجھایا نہیں. ہم خود اتنے اپولوجیٹک ہیں, ہماری اپولوجیٹک لینگویج, باڈی لینگویج دیکھ کر وہ سوچتے ہیں کہ یہ دین اتنا گھٹیا ہوگا, یہ خود ہی اتنا شرما رہے ہیں اپنے دین کے اوپر, اچھا ہی نہیں ہوگا. تو ہمیں تبلیغ ان کو کرنی ہے تاکہ اپنے کفر سے, وہ لا علمی میں جو پڑے ہوئے ہیں اس کفر سے باز آ جائیں. اب مزید معاہدوں کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آخر کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اب کفر کو فریش لیز آف لائف کیوں دی جائے جبکہ وہ بالکل تھریشولڈ پر کھڑے ہیں, ذرا سا پش کیا جائے گا وہ اسلام لے آئیں گے. تو ان کو اسلام لانے پر انکریج کرنا ہے, کفر پر قائم رہنے کے لیے انکریج نہیں کرنا. بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا, تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین. وہی بات آ گئی, اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں, اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی, پر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے. ساء ما کانوا یعملون. بہت برے کرتوت ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا, اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے. آپ اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو کیا کچھ مظالم مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ڈھائے تھے, اور یہاں پر آپ دیکھیں کیا سکھایا جا رہا ہے, کیا ظرف بنایا ہے. دشمنی کس سے ہے؟ کاف سے نہیں, کفر سے. اگر دشمنی کی وجہ چلی گئی تو بس اب تو دوستی ہی دوستی ہے, اب تو forgiveness ہی forgiveness ہے. تو پتا چلا کہ مسلمان انتقام لینے کے لیے جنگ نہیں کر رہے تھے بلکہ دین پھیلانے کے لیے کر رہے تھے, اور جب اسلام قبول کر لیا کسی نے تو بس ٹھیک ہے, اب تو مسئلہ ہی ختم.
फरमाया फ़इन ताबू वक़ामुस्सलात वआतवुज़्ज़कात, और अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, यानी इस्लाम कबूल कर लें, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो दीन में तुम्हारे भाई हैं। हिंद ने हमजा का रदियल्लाहु अन्हु का कलेजा चबाने की कोशिश की थी, जब इस्लाम ले आई आपने माफ कर दिया। ये है ज़र्फ जिसकी आज हमें जरूरत है। हम तो बस गुस्से में समझते हैं कि सारा जिहाद गुस्से का है, सारा जिहाद नारों का और दावों का है। आज मुसलमानों का क्या इंप्रेशन है? मुंह खुले हुए हैं, आंखें चढ़ी हुई हैं, तेवरियां चढ़ी हैं, मुट्ठियां उठी हुई हैं, उनकी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अपने मुल्क की बसें जला रहे हैं, लाइटें तोड़ रहे हैं, थक हार के जाके टीवी के आगे बैठ जाएंगे क्या बस दीन का तो हक अदा करके हम आ गए। ये ऐसे दीन नहीं फैलता। बहुत तरबियत चाहिए, बहुत तज़किया चाहिए, बहुत इल्म चाहिए, नेक लोगों की सोबत चाहिए, हमें जुड़ना है आपस में। तो वो तो तुम्हारे भाई हैं। पता चला कि इस्लाम जो है वो ब्लड थर्स्टी दीन नहीं है। सहाबा के दिलों को ठंडक किससे पहुंची? इस्लाम को फैलता देखकर। किसी ने ये ना चाहा कि अच्छा मुसलमान ना हो तो मैं इनको कत्ल करूं जाकर। फरमाया तुम्हारे भाई हैं फिद्दीन व नुफस्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, और जानने वालों के लिए हम अपने अहकाम वाज़े किए देते हैं। और अगर अहद के बाद ये फिर अपनी कस्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन पर हमले करने शुरू कर दें तो कुफर के अलमबरदारों से जंग करो, क्योंकि उनकी कस्मों का एतबार नहीं, शायद के तलवार के जोर ही से वो बाज आ जाएं। क्या तुम ना लड़ोगे ऐसे लोगों से जो अपने अहद तोड़ते रहे और जिन्होंने रसूल को मुल्क से निकाल देने का कसद किया था और जाती की इब्तिदा करने वाले वही थे? क्या तुम उनसे डरते हो? हालांकि तुम मोमिन हो तो अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि उससे डरो, उनसे लड़ो। अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सजा दिलवाएगा और उनको जलील और ख्वार करेगा और उनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा। और क्या करेगा? वह यशफी सुदूर कौमिन मुमिनीन व युज़हिब गैज़ कुलूबिहिम, और अल्लाह मोमिनों के दिल को ठंडा करेगा और उनके कुलूब की जलन मिटाएगा, और जिसको चाहेगा तौबा की तौफीक दे देगा। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना है। तो मुसलमानों के दिलों को ठंडक कैसे मिली? खून की नदियां बहाकर नहीं। कैसे ठंडक मिली? उनको सारों को इस्लाम में आता देखकर यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। तो माफ करना बहुत जरूरी है। अल्लाह के लिए जो आएगा उसकी तो शख्सियत ही कुछ और होती है। अम हसिबतुम, क्या तुमने गुमान किया तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने देखा नहीं तुम में से कौन है वो लोग जिन्होंने कि उसकी राह में जिहाद किया, उसकी राह में जान फिशानी की, और अल्लाह और रसूल और मोमिनीन के सिवा किसी को जिगरी दोस्त न बनाया। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। हकीकत है 100% लॉयल्टी इस्लाम के साथ लेके निकलना और चलना, ये मुश्किलात आती हैं। कॉम्प्रोमाइज करने से जिंदगी आसान होती हैं, लेकिन मोमिन क्यों घबराए मुश्किलात से? अल्लाह रसूल को और ईमान वालों को तुम अपना जिगरी दोस्त बनाना, फिर देखो अल्लाह की मदद कैसे आती है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। मुशरिकीन का ये काम नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों के मुजाविर और खादिम बने, दरहाल है कि अपने ऊपर वो खुद कुफर की शहादत दे रहे हैं। उनके सारे आमाल जाया हो गए और जहन्नम में उनको हमेशा रहना है। अल्लाह की मस्जिदों के आबादकार तो वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर को माने और नमाज कायम करें और ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरें। लम यख्शा इल्लल्लाह, क्या शख्सियत होगी, क्या रोब होगा ऐसे लोगों के अंदर। अल्लाह कहाँ है ऐसे लोग? वलम यख्शा इल्लल्लाह वाले। हम तो लोगों की नजरों से डरते हैं। हम तो जहां जाते हैं हम तो वीजा काउंटर पर खड़े होकर हमारी घिग्गी बंधी हुई होती है। हर जगह जाते हुए हम डरते हैं। वो हमें देख रहे हैं, हमारे दीन को क्या समझ रहे होंगे, हमारे कुरान को क्या समझ रहे हैं। हम इतने डरपोक इसलिए हो गए हैं कि हमने अपनी किताब, अपने दीन को उनकी नजरों से देखना शुरू कर दिया। सो हम एम्बैरेस्ड मुस्लिम हो गए। अल्लाह हमें प्राउड मुस्लिम बनाए, फख्र से लेके चलें, मत डरें किसी और से सिवाय अल्लाह के। फअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, इसी से ये तवक्को है कि सीधी राह चलेंगे। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की मुजावरी करने को उस शख्स के काम के बराबर ठहरा लिया जो ईमान लाया अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर? और क्या किया? वह जाहद फी सबीलिल्लाह, और उसने जिहाद किया अल्लाह की राह में। अल्लाह के नजदीक ये दोनों बराबर नहीं हैं और अल्लाह जालिमों की रहनुमाई नहीं करता। अल्लाह के हाथ तो उन्हीं लोगों का दर्जा बड़ा है। कौन?
الذین آمنوا ایمان لائے. پھر کیا کیا؟ ایمان لے کے بس بیٹھ گئے، تسبیح پڑھتے رہے، اللہ 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 کرتے رہے تسبیح کے دانوں کے اوپر نہیں. وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ. یہ ہیں پوزیشن ہولڈرز، ان کے تو درجے بڑے بلند ہیں اللہ کے ہاں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی تو کامیاب ہونے والے ہیں. جہاد جہاد انسینٹیو چاہیے اس کے لیے. امیجن کریں آپ کہ آج اگر یہ کنڈیشن آ جائے MIT کی طرف سے یا ہارورڈ کی طرف سے یا امریکن نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے کہ جس کی بیویاں حجاب کرتی ہیں ان کو پرائیورٹی دی جائے گی، جس کی بیٹیاں حجاب کرتی ہیں پرائیورٹی دی جائے گی. حجاب کم ہو جائیں کراچی میں، دوڑے نہ جائیں، ہے نا؟ اتنے ایڈمیشن کے پیچھے، اتنی چیزوں کے پیچھے. اور اگر وہ کہیں کہ حجاب اتارنے سے ہی سب کچھ ہوگا تو سب پھینک دیں اتار کر. تو کون سا ایمان ہے؟ ہم کیا ایمان لے کر بیٹھے؟ یہ پرانے کپڑوں کی طرح تو ایمان نہیں ہو گیا ہمارا. سوٹکیس سے بند کر کے رکھ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہاں بڑا قیمتی ہے، بڑا محفوظ ہے. 10 سال بعد کھول کے دیکھتے ہیں تو کیڑا کھا چکا ہوتا ہے. اپنے ایمان کو ذرا فریش کرتے رہا کریں، ہوا لگاتے رہا کریں، قرآن کا پانی دیتے رہیں. تو یہ تو جہاد کرنے والے ہیں، بڑے ان کے انسینٹیو ہیں، یہ تو بڑے موٹیویٹڈ ہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین. یبشرہم ربہم رحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کا سامان ہے. تو کس کا درجہ بڑا ہے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے. ان اللہ عندہ اجر عظیم. تم کرنے والے تو بنو، تم آگے آنے والے تو بنو. تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار تو ہو، پھر دیکھو اللہ کتنا دے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. یعنی فیملی ٹائز سے زیادہ ایمان کی طاقت، ایمان کا رشتہ فوقیت رکھنا چاہیے، بالا تر ہونا چاہیے اس کو. آج اگر ایسی کوئی بات ہو تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ لو خون ہی سفید ہو گیا ان کا. تو یہ سکھایا ہے قرآن نے تم کو؟ جی ہاں، قرآن نے یہی سکھایا کہ اللہ سے وفاداری اٹ موسٹ ہے. اللہ سے بے وفائی کر کے خاندانی رسومات نبھانے کی قطعاً ضرورت نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں. اور دیکھیے یہ بہت کم ایسا موقع آتا ہے زندگی میں. زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی راضی، لوگ بھی راضی. مومن کی زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ اللہ بھی راضی، لوگ بھی راضی. ویری گڈ. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. ایک مرحلہ آتا ہے کہ لوگ ناراض اور اللہ راضی. ایسا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے، کم ہوتا ہے. ایک مرحلہ کبھی نہیں آتا کہ اللہ ناراض اور لوگ راضی. پیپل پلیزر تھوڑی ہوتا ہے. کیا کانفیڈنس ہے پھر؟ وہ تو گاڈ کانشیس ہوتا ہے. یہ سٹیج نہیں آنا چاہیے کہ اللہ ناراض اور لوگ راضی. نہیں، یہ نہیں ہونا. تو اگر وہ ایمان کے بجائے کفر کو ترجیح دیں تو تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، سارے رشتے، 5 رشتے گنوائے ہیں، ایک ان میں سے اتنا بھاری جو ترازو کو جھکا دیں. یہ تو سارے رشتے ڈال دیے اللہ نے ایک طرف. تولو ذرا، میجر کرو اپنی ایمان کو. کسوٹی دے دی گئی ہے یہاں پر. یہ تمہارے سارے رشتے دار. تو یہ رشتوں کی محبت، انسانوں کی. آگے مال، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال جو تم نے کمائے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے. تمہارے کیریئرز، تمہاری ڈگریز، تمہاری ایجوکیشن، اس کا تمہیں ڈر ہے. تمہاری جابز کی پروموشن نہیں ہوگا، میں پیچھے رہ جاؤں گا. وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جو تم نے بڑی محبتوں سے سجائے ہیں، بڑے کمفرٹیبل تمہارے گھر ہیں. کیا ہے؟ احب الیکم. یہ نہیں کہا کہ تم محبت نہیں کرو ان چیزوں سے، کرو. حب ہو، احب نہ ہو. یو پریفر دیم. پریفرنس ہے ان چیزوں کی. کس چیز کے اوپر؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے. تو لیں، خود پتہ چل جائے گا، اپنا ایویلویشن خود کر لیں گے.
اگر یہ ہے تمہارا معاملہ فتربصوا، تو جاؤ جا کے انتظار کرو. اللہ ڈزنٹ نیڈ یو. اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو رہنمائی نہیں دیا کرتا. یہ مومن نہیں ہیں، منافق ہیں. انہوں نے قرآن کو ہاسٹیج بنا دیا اپنی محبتوں کے عوض. انہوں نے پہلے ساری محبتیں رکھی، لوئسٹ پرائرٹی کے اوپر قرآن ہے. یہ محبتیں فائدہ نہیں دیں گی قیامت کے دن. اور اگر قرآن کو پریفرنس دی ہے تو یہ محبتیں فائدہ دیں گی قیامت کے دن. یہ بیریئر نہیں بنیں گی، یہ برج بن جائیں گی جنت تک. اللہ کی محبت تک تم کو لے جانے کا چوائس ہماری ہے کہ اللہ نے ہم کو جو یہ چیزیں دی ہیں ہم انہی میں گم ہیں، یا ہم ان کو انویسٹ کر کے ہم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں. اب آگے کچھ حنین کا ذکر آ رہا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر ایک بڑا سبق ہے دین کے لیے کام کرنے والوں کے لیے. دیکھیے حنین میں کیا ہوا، مسلمان بہت سنسیئرٹی، بہت خلوص کے ساتھ نکلے. نیتوں میں کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی سیلف گلوری کے لیے نہیں نکلے، نیتیں بالکل درست تھیں. اچھا تعداد بہت تھی، اتنی تعداد تو کبھی جمع نہ ہوئی. خیال آیا 313 تھے تو ہم کبھی نہ ہارے، آج تو تعداد میں ہم ہزاروں ہیں، آج ہم کیسے ہاریں گے. یہ بس ایک فلیٹنگ خیال، اور سب کے دل میں نہیں آیا ہوگا، چند کے دل میں خیال آیا. اللہ کو یہ عجب اور یہ بات اچھی نہ لگی کہ تم اسباب پر اترا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ذرا سا ان کو ادب سکھا دیا. عذاب کے طور پہ نہیں، تعذیب نہیں ہے، تعدیب ہے. تھوڑا ادب سکھایا تاکہ مائنڈ سیٹ جو ہے درست ہو جائے، تاکہ سوچ جو ہے وہ درست ہو جائے، توکل اسباب پر نہیں اللہ پر ہو جائے. جب سبق سیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے ڈیمیج کنٹرول کر لیا. تو یہ ہوتا ہے بعض دفعہ انسان بہت خلوص سے نکلتا ہے، شیطان کوئی نہ کوئی حملہ کرتا ہے، بیچ میں کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے ساتھ سنسیئر تھے تو اللہ تعالیٰ تھام لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں. دیکھیے اللہ ہے نا بادشاہ، اللہ پیپل کانشیس نہیں ہے. اللہ بات کرتے ہوئے نہیں سوچتا کہ اوہو اب مشرکین کتنا مائنڈ کر جائیں گے، اب ان کو کتنا برا لگے گا، اوہو اب تو مشرکین کے دل ٹوٹ جائیں گے. یہ اللہ نہیں سوچتا. یہ تو مشرکین کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو برا تو نہیں لگ رہا. ہم لوگوں کی نقطۂ نظر سے ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یہ کیوں کہہ دیا اللہ نے، یہ کیوں لکھ دیا اللہ نے، یہودیوں کو ایسے کیوں کہہ دیا اللہ نے، مشرکوں کو ناپاک کیوں کہہ دیا. اگر ہم ایمان لانے والے ہیں ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ یہودی ایسے کیوں کر رہے ہیں، مشرکین ایسے کیوں کر رہے ہیں، کیوں غصہ دلاتے ہیں اللہ کو. اور دعا کرتا ہے مومن، اللہ مجھے ان چیزوں سے پاک کر دے جو تجھے بری لگتی ہیں. تو کہا یہ مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پٹکیں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں، اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم اور حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کے رہیں. اس پر بھی مسلمان ہل جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ اب ہم یہ کیسے بتائیں دوسروں کو. کیا مشکل ہے، کوئی دنیا کا ملک لے لیجئے، کیا سارے کے سارے وہاں کے بسنے والے ایک جیسے ہیں، یا کچھ انلیگل ایلینز بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. ان کے حقوق اور جو نیشنل ہوتے ہیں، شہری ہوتے ہیں، ان کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرق یقیناً کیا جاتا ہے. ہاں بنیاد کیا ہے، نیشنلٹی. جو نیشنل ہیں ان کو زیادہ حقوق دیے جاتے ہیں، جو نیشنل نہیں ہیں ان کو نہیں دیے جاتے. اب میں اور آپ تو جا کے امریکہ کی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں. جو امریکہ میں پیدا ہوگا، بورن امریکن ہوگا، وہی بنے گا. کوئی نہیں کہتا ڈسکریمنیشن ہے، سب کہتے ہیں اچھی چیز ہے. تو دنیا میں ممالک جو ہیں وہاں حقوق دیے جاتے ہیں شہریت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر.
اسلام میں حقوق دیے جاتے ہیں جو سیاسی حقوق ہیں، یہ یاد رکھیں. انسانی حقوق کی بات نہیں ہو رہی. انسانی ہیومن رائٹس کے حساب سے سب مسلمز نان مسلمز برابر ہیں. اسی طرح پروٹیکشن کے لیے سب برابر ہیں، سب کی جان مال محترم ہے، باعزت ہے. لیکن جو پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے مسلم نان مسلم کے، اور اس کی بنیاد دین ہے، مذہب ہے. مذہب کی بنیاد پر فرق کیا جائے گا، جیسے آج قومیت کی بنیاد پہ فرق کیا جاتا ہے. جب یہ ایکسیپٹیبل ہے تو یہ بھی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسلام تو نظریہ ہے نا، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر حکومت قائم کی گئی ہے. آئیڈیالوجیکل نیشن تھا اسلام کا، آئیڈیالوجیکل ملک تھا. آئیڈیالوجی نے فرق کر دیا. کیوں کہا تھا انڈیا میں 2 نیشن تھیوری ہے؟ 2 نیشن. الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، اسلام اور کفر کا جوڑ نہیں ہے. تو اس بنیاد پر فرق ہوگا. آپ سوچیں کہ جو کہ اسلام کی شریعت کو مانتا ہی نہیں، اس کو کسی اسلامی عدالت کا جج کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جو فی سبیل اللہ جہاد نہیں کرنا چاہتا، اس کو اسلامی فوج کا کمانڈر ان چیف کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جو اسلام اللہ رسول کی بات نہیں مانتا، جو محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہی، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو شہری حقوق میں فرق ہوگا. یہ الگ ایک پوری کہانی ہے جزیہ کی. انشاءاللہ کبھی آپ نے کہیں وقت لگایا تو آپ انشاءاللہ تفصیل سے سمجھ جائیں گی. اب کچھ عقائد کا، کیونکہ ہم نے عقیدے کی بات کی نا کہ عقیدے کی وجہ سے اسلام میں فرق ہو جاتا ہے سیاسی حقوق کا. اب عقائد کا ذکر آ رہا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی. احبار اور رہبان اپنے اسکالرز کو، اپنے پریسٹ کو، اپنے نیک لوگوں کو انہوں نے خدا کیسے بنا لیا؟ انکنڈیشنل لیجسلیشن کی اجازت دے دی، غیر مشروط قانون سازی کرنے کی اجازت دے دی کہ جو چاہے وہ کریں، کہ ریوائزڈ ورژن بنا دیں کسی بھی اللہ کے دین کا. قرآن کا کوئی ریوائزڈ ورژن نہیں ہے، لیکن بائبل کے ریوائزڈ ورژنز آتے رہتے ہیں. تو پوپ کو اختیار ہے، جو چاہے حلال کر دے، جو چاہے حرام. یہی دراصل خدا بنانا ہے. شریعت ایجاد کرنے ہم نہیں بھیجے گئے، ہم تو اطاعت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان کو تو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا. وہ معبود جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اللہ متم، اللہ تو پورا کرے گا اپنے نور کو. ان یتم نورہ، اللہ اپنا نور پورا کرے گا. میں اور آپ حصہ ڈال لیں تو ہم بھی کامیاب ٹیم میں شامل، اور نہیں ڈالیں اللہ کا کام تو ہوگا، ہم محروم رہ جائیں گے. تو اللہ ہمیں محروم نہ کر. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. دیکھیے یہ ہے فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. باقی انبیاء، باقی رسول آئے تھے کہ آپ دعوت دے دیجئے، بس آپ کا کام صرف دعوت دینا نہیں تھا، آپ کا کام دین نافذ کرنا تھا، امپلیمنٹ کرنا تھا. ورنہ لوگ کہتے یوٹوپین باتیں ہیں، ہوا کب؟ نہیں، خالی کتاب نہیں ہے، یہ تو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں تھوڑی دیر کے لیے تو ہوا، خالی خلافت راشدہ فیو ایئرس، تو کیا ہوا تو بتا تو دیا کہ پریکٹیکل ہے. رائٹ بردرز نے جو فلائٹ کی تھی ہیویئر دین ایئر فلائٹ، کتنی دیر کی تھی؟ شاید 6 منٹ کی تھی. تو کیا ہوا؟ کوئی انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے اس کو کہ لو جی 6 منٹ تو خالی اڑا. تو کیا ہوا 6 منٹ اڑا؟ ثابت تو کر دیا کہ ہیویئر دین ایئر فلائٹ ممکن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو 30 سال کے قریب قائم رہا، ثابت تو ہو گیا کہ ہاں اٹ از پاسبل. اور بعد میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہے ڈپ آیا تھوڑا سا، لیکن بعد میں بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ سینکڑوں سال قائم رہا. دنیا گواہ ہے اس چیز کی، تاریخ جانتی ہے اس چیز کو. تو یہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، علم حاصل کریں، دین کا بھی اور دنیا کا بھی.
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاسبل ہوگا، چاہے مشرکوں کافروں کو کتنا بھی برا کیوں نہ لگے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یعنی ہیلا سازی اور فتویٰ فروشی سے دنیا کما رہے ہیں. لبادہ اوڑھ لیا ہے کسی عالم کا، دین بیچ کے دنیا بنا رہے ہیں اور سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہے. یعنی کہ یہ عام سونے چاندی کا ذکر نہیں. ظاہر ہے جس سونے چاندی کو حلال حق کمائی سے کمایا گیا ہے اور زکوٰۃ اس پر دے دی گئی ہے وہ کنز نہیں ہے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. لیکن جو زکوٰۃ نہ دے اپنے مال کی، یا حرام ذرائع سے جمع کرے، یا جو فرض اس کے اوپر ہے وہ ادا نہ کرے پیسے میں سے، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دو کہ جو سونا چاندی وہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. تو زکوٰۃ کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، وہ تو دینی ہی دینی ہے، اور اس کے بعد بھی جو اللہ توفیق دے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. حقیقت یہ ہے مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں 4 محترم ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. اور جان رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی میدان جنگ میں بھی تقوی نہیں چھوڑنا، اللہ کا احساس رہے تاکہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، فساد فی سبیل اللہ نہ ہو. نسی، یہ نسی کیا تھا؟ یہ عربوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہوا تھا، مشرکین مکہ نے کیلنڈر میں تبدیلی کر دیتے تھے، ناموں کے مہینے چینج کر دیتے تھے. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا وہ حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب یہاں سے تقریباً سورت کے آخر تک تبوک کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہے. تبوک بیرون عرب اسلام کے غلبے کا نقطہ آغاز، سٹارٹنگ پوائنٹ تھی. لڑائی جو تھی، جنگ جو تھی، اب کسی عرب قبیلے سے، ٹرائب سے نہیں تھی بلکہ رومن لیجنری سے جنگ کی جا رہی تھی. بیرون عرب طاقت تھی بہت بڑی، رومن لیجنز کا بڑا روب تھا. یہ موقع تھا، واحد موقع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام منادی کروا دی تھی کہ ایوری ایبل باڈیڈ مین، ہر عاقل بالغ صحت مند مسلمان، اس کو نکلنا ہی نکلنا ہے قتال کے لیے. بہت سے اسباق ہیں ہمارے لیے. اس میں بعض دفعہ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ بہت سارا مین پاور چاہیے ہوتا ہے، یا وومن پاور کہہ لیجئے، بہت سا ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے. ایسے موقع پر پیٹ دکھانا صرف اور صرف منافق کی عادت ہوتی ہے. اب کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے اذ ثاقلتم الی الارض، زمین سے چمٹ جاتے ہو، زمینی خواہشات، زمینی ہدف، زمینی تمہارے ارمان، تمہاری تمنائیں، اسی سے لپٹے چلے جاتے ہو. خفا ہو رہا ہے اللہ، ڈانٹا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ اگر ایسا ہے، تم کو معلوم ہو دنیاوی زندگی کا سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، تو آخرت میں کیا، دنیا کا ہی پتہ ہے. لوگ چلے جاتے ہیں، ڈیزائنر جوڑے، جوتے، زیور، گھر، فرنیچر سب پیچھے ہوتا ہے. کون گیا ڈیزائنر کفن پہن کے، کون گیا ڈائمنڈ کا سیٹ پہن کے قبر کے اندر، سب پیچھے رہ جاتا ہے. ساتھ لے جانے والی چیز کی فکر کرو، وہ ہے جہاد اور ہجرت. اللہ کی طرف چلو، تم مہاجر فی سبیل اللہ، لوٹو پلٹو اللہ کی طرف، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی طرف چلو، اس سے پہلے کہ زبردستی تم کو وہاں لے جایا جائے. الا تنفروا، نہیں اٹھو گے تو کیا ہوگا، یعذبکم عذابا الیما، اللہ تم کو دردناک سزا دے گا.
اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات تو ہے ہی اونچی. تم کرو یا نہ کرو، اللہ تمہارا محتاج تھوڑی ہے. نعوذ باللہ، اللہ الیکشن تھوڑی لڑتا ہے کہ زیادہ ووٹ ملیں گے تو اللہ بڑا ہوگا اور کم ووٹ ملیں گے تو اللہ چھوٹا ہو جائے گا. اللہ تمہارا محتاج نہیں، تم اللہ کے محتاج ہو. اللہ کی بات تو ہے ہی اعلیٰ. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. نکلو، انفرو، نکلو، خفافاً وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، چھوٹے ہو یا بڑے، امیر ہو یا غریب، ینگ ہو یا بوڑھے، نکلو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ. اور آج یہ وقت ہے، سچ بات ہے. کافروں کی کوششیں، ان کی آرگنائزیشن، ان کی محنتیں تو دیکھیں، اور ہمارا سونا دیکھیں، اور ہماری سیلیبریشنز دیکھیں. دل خون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کو زندگی میں؟ کہاں لگتا ہے کھانا پوری ہے ہر چیز کی. ڈوئنگ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. ظاہر کپڑے بننے ہیں، عید ہونی ہے، اچھا وہ شادی کرنی ہے، کروانی ہے، اچھا وہاں بھی جانا ہے. کوئی خوشی ہے؟ دل بھاری ہے کہ نہیں ہے؟ کس حال میں ہم پڑے ہیں؟ کیا حال ہے ہمارا دنیا میں؟ دنیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر. ہم جاہل، ہم کاہل، ہم جھوٹے، ہم وعدہ خلاف، ہم غصے کے تیز، ہم عورتوں پہ ظلم کرنے والے. نہ عورتوں میں حیا ہے، نہ مردوں میں غیرت ہے، نہ بچوں میں دین پر کوئی فخر ہے. اور ہم ہماری کیا پرائیورٹیز ہیں؟ کس چیز نے ہم کو روکا ہوا ہے؟ کیوں لپٹے جاتے ہیں اس دنیا سے؟ کیوں نہیں ہلکا کرتے اس کو؟ کیوں نہیں نکلتے اللہ کے دین کے لیے؟ کیا مجبوری ہے؟ کس دن کا انتظار ہے؟ جب اللہ آ جائے گا تب کیا ایکسکیوز تیار کی ہے؟ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. کرمنل نگلیکٹ ہے، کرمنل نگلیکٹ. اگر ہم اس وقت دین کو سپورٹ کرنے کھڑے نہیں ہوتے، دین تو کھڑا ہو جائے گا. اللہ خود کافی ہے. ہم اتنے بڑے مجرم بن کے اللہ کے آگے حاضر ہوں گے. کافروں کو کیا روتے ہیں؟ اپنے آپ کو روئیں. ان کی کوششوں سے اسلام نیچے نہیں گرا، ہماری کاہلی سے گرا ہے نیچے اسلام. ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے اس مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کا کتنا پیارا قول ہے کہ مجھے اس مال سے کیا مطلب کہ جس کے حلال پر حساب اور حرام پر عذاب ہے. ہم اسی کے پیچھے. کپڑے ہیں تو دیوانے کپڑوں کے پیچھے، اسکول میں بچوں کا ایڈمیشن ہے تو کریزی ہوئے چلے جا رہے ہیں، ٹیوشن ہے تو ہم حال سے بے حال ہیں، شادیاں ہیں تو سالوں کی پلاننگ ہے اور نئی کوئی پلاننگ. تو اسلام کے لیے کہتے ہیں اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کرے گا. توکل یہاں یاد آتا ہے. اللہ ہمیں کام کرنے والا مجاہد بنائے. تو کہا نکلو نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نکلو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ، اسی میں تمہاری خیر ہے اگر تم سمجھو. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ایکچولی ذرا ٹارگٹ سٹیپ ہے نا، تھوڑا سا مشکلات ذرا زیادہ ہیں. تو منافق تو مشکلات دے کے لوٹ جاتا ہے. منافق تو بچا لینے کو کامیابی سمجھتا ہے، اور مومن لگا دینے کھپا دینے کو کامیابی سمجھتا ہے. مومن جب مشکلات دیکھتا ہے کہتا ہے حسبی اللہ. منافق مشکلات دیکھتا ہے کہتا ہے او مائی گاڈ، نو نو آئی کین ناٹ ڈو دس، مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو کہا لو کان اردا قریبا وسفرا قاصدا، اے نبی اگر فائدہ سہل الحصول، آسانی سے ہاتھ آنے والا ہوتا، سفر ہلکا ہوتا، ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے. مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم چل سکتے تو ضرور چلتے. یہلکون انفسہم، یہ بہانے بنا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. عقل بھی ہے، صحت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، فرصت بھی ہے، سب کچھ ہے، ول نہیں ہے، دل نہیں ہے. اس لیے کہ where there is a will there is a way. ول نہیں ہے نا. اللہ سے مانگے. وہی والا شعر جو ہے نا کہ اس کی دعا ہے کہ اس کی تمنا ہو پوری، میری تمنا ہے تیری دعا بدل جائے. اللہ ہماری دعائیں بدل دے. اف اللہ عنک، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے. آپ نے کیوں ان منافقوں کو رخصت دے دی؟
آپ کو چاہیے تھا رخصت نہ دیتے، آپ پر کھل جاتا کون سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھیں یہ ہے کرائٹیرین. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اگر جج کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ میں اللہ روز آخر پر واقعی ایمان رکھتی ہوں کہ نہیں، اللہ اور روز آخر پر، تو کیا کرتے ہیں وہ کبھی تم سے درخواست نہ کریں گے کہ ان کو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں کون کرتے ہیں؟ وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا. یہ سمجھ رہے ہم نے جان اپنی بچا لی؟ جی نہیں، اللہ کا جو کوالٹی کنٹرول کا معاملہ ہے اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، ان کو دھتکار دیا. ان کو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کام کریں گے؟ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے. ریجیکٹ مال، کیا خوش ہو رہے ہو اپنے آپ کو بچا کر. ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، اللہ کو ان کا اٹھنا ہی اچھا نہ لگا. اللہ نے چاہا نہیں کہ یہ آئیں اور دین کا کام کریں یا علم حاصل کریں. تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو بچا لینا. تو بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا دل ٹوٹے گا، جتنا تھکو گے، اتنے پیارے ہو جاؤ گے اللہ کو، اتنا اللہ تمہارے دل میں آئے گا. اللہ نے تم کو اچھا ہی نہیں سمجھا، اللہ نے ان کو قبول ہی نہیں کیا. فثبتہم، اللہ نے سست کر دیا. اچھا اگلے سال کریں گے، اچھا نیکسٹ ٹائم کریں گے. اور قیل اقعدوا مع القاعدین، اللہ نے کہا جاؤ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. جسٹ گو اوے کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں نا شکل گم کرو، ڈونٹ شو می یور فیس. یہ طریقہ ہے. اور کیا کہا؟ لو خرجو، اگر یہ نکلتے بھی تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، 100 کیڑے نکالتے، کوئی خوبی نظر نہ آتی، یہ غلط ہے وہ غلط ہے، یوں نہیں، ان کی تو نیتوں میں گڑبڑ ہے. اور منافق جب بھی ساتھ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہی کھڑی کری، اسلام کی راہ میں روڑا ہی اٹکایا. اگر کوئی نہیں آتا دین کے لیے، اس کا نہ آنا دین کے لیے اچھا ہے. گڈ ریڈنس ٹو بیڈ ربش جس کو کہ ہم کہتے ہیں. تو نہیں آتے تو نہ آئیں. اگر نکلتے تمہارے ساتھ خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں سے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام تو ہو کے رہا. یعنی کہ غدار اور ٹرن کوٹس اور ٹریٹرز ہمیشہ سے رہے مسلمانوں کے اندر. یہ منافق یاستین کے سام، جتنا منافقوں نے نقصان پہنچایا اسلام کو، کافروں نے نہیں پہنچایا. لیکن اللہ نے جب چاہا، اللہ نے ان کی سازشوں کو نمٹ لیا. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں مت ڈالیے. سن رکھو، فتنے میں تو یہ پڑی ہی گئے. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، پڑ گئے فتنے میں. کب پڑ گئے فتنے میں؟ جب دین کے کام سے فرار حاصل کی، جب ایکسکیوزز بنائیں، جب بہانے بازیاں کی. یہی تو فتنہ ہے. اور دین کے کام سے بھاگ کر جب دین کو ضرورت تھی اور یہ دنیا میں لپٹے رہے تو کہاں جائیں گے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. کس کو کافر کہا؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مشرکوں کو. کس کو؟ کلمہ پڑھنے والے جو نہیں کرتے ہجرت، جو نہیں کرتے جہاد، جو نہیں کرتے کوشش، جو اسٹرگل ٹو دی اٹموسٹ نہیں کرتے. منافق، ان کو کہا کافر. شیطان نے کیا لوریاں ہم کو دی ہیں. تم کلمہ پڑھنے والے، تم محمد کی امت، تم کا تمہاری جنت تو تمہارا حق ہے. ایسا تھوڑی ہے، اتنا سمپل تھوڑی ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں تمہارا بھلا ہوتا ہے، ان کو رنج ہوتا ہے. اور تم پر مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں. فیئر ویدر فرینڈز، کوئی دنیا کا فائدہ مل گیا تو یہ دین سے خوش. اور اگر دین کا کام کرنے میں 2-4 کڑوی باتیں سننے کو مل گئیں، کچھ دنیا کا نقصان اگر ہو گیا، اگر بچے کے نمبر کم آ گئے، سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے. تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے.
ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز سے منتظر ہو اس کے سوا کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہم کو ملے، یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلا یا غازی ہو گیا یا شہید تو کامیاب ہے. دنیا میں کامیاب ہو گئے تم بھی کہو گے کامیاب ہے، دنیا میں ناکام ہو گئے تو اللہ کے ہاتھوں کامیاب ہو گئے. دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں، مہاجر کے اور مومن کے. اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت. یعنی اب جو موضوع ہے کہ منافق کی جب جان پر بن جاتی تھی تو جان بچانے کے لیے ڈونیشن دینے کو تیار ہو جاتا تھا کہ نہ مجھے نہ ٹچ کرو، میری جان بخش دو، تم پیسے لے لو. اور دل سے نہیں دیتا تھا، مصیبت سمجھ کے دیتا تھا، اللہ کو نہیں چاہیے. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم، کہہ دو تم اپنے مال راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، اب وہ قبول نہیں کیے جائیں گے اس لیے کہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. نماز کے لیے آتے ہیں، کسمساتے ہوئے آتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. ان کی مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ. اللہ تو چاہتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں. وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. کس چیز میں نہیں ہے؟ عبداللہ بن ابی تو فرنٹ رو میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، تو کیوں نہیں ہے؟ ویو لینتھ ایک نہیں ہے نا، مقصد ایک نہیں ہے، دل ایک نہیں ہے. تمہارے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. تم آخرت چاہتے ہو، وہ دنیا چاہتا ہے. تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو، وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اپنی دولت کو پوج رہا ہے. ایک جیسے نہیں ہو، ڈفرنٹ ہو، مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے، کیمسٹری نہیں ملتی، ویو لینتھ نہیں ملتی. حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں چھپ جائیں. اے نبی، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اگر اس مال میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے تو خوش اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کیا اچھا ہوتا اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی ان کو دیا تھا اس پر راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اپنے فضل سے ہمیں وہ بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ کی طرف راغب ہیں، رغبت اللہ کی طرف ہے. اب یہ جو آیت آ رہی ہے سورہ توبہ آیت 60، اس میں زکوٰۃ کی مدات کا ذکر کیا جا رہا ہے. 8 کیٹیگری جس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے جس کے پاس پیسہ ہے، تو یہ فرض عین ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ میں سے جس کے پاس بھی پیسہ ہے آپ زکوٰۃ کے مسائل کا علم حاصل کریں. ترجمہ ہے، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا مال کی ہلاکت ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن وہ مال آ کر ایک سانپ کی شکل میں انسان کو ڈسے گا، کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. تو جو زیور ہے، نصاب اگر ہے اور یا پیسہ آپ کے پاس ہے اس پہ سال گزر چکا ہے تو آپ ضرور ضرور زکوٰۃ کا اہتمام کیجئے. اور پچھلے سالوں میں زکوٰۃ اگر نہیں ادا کی تو وہ اللہ پر قرض ہے، اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے ادا کرنا ہوگا. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سب کچھ جاننے والا، دانا اور بینا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص تو کانوں کا کچا ہے. کہو وہ سراسر بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں.
کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کے رکھ دے. اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ ان چیزوں کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اب کچھ ان کے موضوعات آ رہے ہیں. کس بات پہ ان کو ہنسی آتی ہے، کیا کیا باتیں ان کو فنی لگتی ہیں. منافق کی پہچان. منافق کو اسلام بہت فنی لگتا ہے. اللہ پر لطیفے، اللہ کے بارے میں ہنسنا، رسولوں کے بارے میں لطیفے، آخرت کے بارے میں لطیفے، جنت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، نو بگ ڈیل، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اور 100 افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج ایلیٹ ہونے کی علامت بن گئی ہے ایسے لطیفوں کا کہنا. اور دوسری مصیبت کہ ایلیٹ وہ جو ان لطیفوں پہ ہنسے، اور جو نہیں ہنسے تو کہیں گے اسپائل سپورٹ، ملا مدرسے والے. ہم ہر چیز میں اتنی سیریس ہو جاتے ہو. اسپائل سپورٹس تم لوگوں، بالکل ہے ہی نہیں سینس آف ہیومر تمہارے اندر. اللہ کیا کہہ رہے، اللہ کا کیا خیال ہے، اللہ سے پوچھتے ہیں. لئن سألتم ليقولن انما كنا نخوض ويلعب انما كنا نخوض ونلعب. اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے، جھٹ کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق دل لگی کر رہے تھے. قل کہو اب اللہ، کہ اللہ کے ساتھ، وآیاتہ اور اس کی نشانیوں کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون ٹھٹا کرتے ہو. کوئی اور موضوع نہیں ملا تھا لطیفوں کا. کبھی نہ ہنسیے گا آپ ایسے لطیفوں کے اوپر، منع کر دیجیے گا. بس ایک جملہ کافی ہے. آپ کہیں یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، زیادہ تقریر کرنے کی، درس کی ضرورت نہیں. ہلکے سے بس کہہ دیں. بات پوری کر لی کسی نے آپ کے سامنے، کوئی ایسا ویسا کوئی واقعہ لطیفہ اپنی طرف سے بیان کر دیا اور توقع کی کہ آپ ہنس رہے ہیں، آپ ہنسیں گی، آپ سنجیدہ بالکل بیٹھی رہیے اور آپ کہیں یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. آپ دیکھیے گا. لا تعتذروا، عذرات مت تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. کیا کرتے ہیں، کیا مصروفیات ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یعنی شر کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور خیر پر تالا ڈالنے والے کہ خیر بند ہو جائے کسی طرح. نس اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے. فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موضوع ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے پھٹکار کی ان کے اوپر. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. یہ سب کلمہ گو ہیں، یاد رکھیں، سب کلمہ گو ہیں. نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جب مجبوری ہوتی ہے، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہجرت اور جہاد کے جذبے سے خالی. جب اسلام کو ضرورت ہوتی ہے روک روک کے رکھتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں، ذاتی فائدہ ایٹ دا کاسٹ آف اسلام. پرسنل سیکریفائس نہیں کرنا چاہتے اسلام کے لیے، اسی لیے منافق ہیں. کالذین من قبلکم، تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رو کے تھے. وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے. تم ویسے ہی بحثوں میں پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. لا یعنی بحثیں، سینس لیس یوز لیس بحثیں، عمل سے کوئی تعلق نہیں. دور دراز کے نقطے نکالنا، ریئر پوائنٹس قرآن میں نکالنا اور بہت خوش ہونا کہ میں کتنے عقل مند ہوں، میں نے کیا نقطہ نکالا جو کسی کو سمجھ نہ آیا. کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ ریلیونٹ چیزوں پر بات کرو جس کا تعلق عمل اور نجات سے ہے. تو بحثوں میں پڑے تو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں. کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی یعنی پچھلوں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے پر ظلم کرنے والے تھے. اب اس کے برعکس ایک اور گروپ کا ذکر ہے. والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. کیا ہیں یہ؟ ان کے ہاتھوں میں خیر کی چابیاں اور شر کے لیے تالے. انکریج کرتے ہیں اچھائیوں کو، ڈسکریج کرتے ہیں برائیوں کو. چاہے وہ کہیں بھی دیکھیں،
چاہے وہ عبادات میں برائی دیکھیں، عبادات میں برائی کیا ہے؟ بدعت. چاہے وہ معاشرت میں برائی دیکھیں، معاشرت میں برائی کیا ہے؟ غیر مذہبی، غیر اسلامی رسومات یا اللہ کی نافرمانی. اگر وہ معیشت میں برائی دیکھتے ہیں تو معیشت میں برائی کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا، سود یا دھوکہ، ربا اور غرر، یہ چیزیں. تو ان چیزوں پہ وہ بات کرتے ہیں. گونگے شیطان نہیں بنے رہتے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو بول کر برائی پھیلاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اچھائی کے موقع پہ چپ رہتا ہے، برائی دیکھ کر زبان نہیں کھولتا اپنی. کو گونگا شیطان کہا گیا کہ برائی دیکھتا ہے اور بولتا نہیں. کس لیے نہیں بولتا؟ کہ ہائے لوگوں کو برا لگے گا، اوہو یہ تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے. ہاں تو کیا ہوا، پڑھنے دیں پیچھے، کتنی دیر پیچھے پڑیں گے، سب اپنے اپنے کاموں میں پھر مصروف ہو جائیں گے. لیکن خیر کے آگے کنجی تو لگائیں، خیر کھولنے کی کوشش تو کریں، شر کے آگے تالا تو ڈالیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ خاندان والوں کی، ومس کی نہیں، اللہ اور رسول. پرائیورٹی نمبر 1 اللہ رسول. ہاں اللہ رسول کے تابع تمام چیزوں میں اطاعت کر لیجئے، ویری گڈ. خاندانی روایات خوب نبھائیے جو قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ سنکرونائزڈ ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہماری خاندانی روایات میں جو عین اسلام کے مزاج کے مطابق ہیں. ہاں ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس پیدا کیجئے جو اسلام کے مزاج کے حساب سے نہیں ہیں. تو جو اتنے اچھے اچھے کام کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کے رہے گی. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. اللہ ہمیں اس میں شامل فرما لے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے، انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سدا بہار باغ، پیرینیل گارڈنز، ایور گرین گارڈنز، اس میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی. دنیا کے گھروں میں کیوں اتنا دل لگاتے ہو؟ جنت کا گھر بھی تو بناؤ. مساکن طیبۃ فی جنات عدن، پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. اللہ ہم کو یہ کامیابی دے. اللہ ہمارے دل میں امنگ پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے. اللہ ہمارے دل جاگ جائیں. وہ ہے نا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو دل کو گرما دے. واقعی اللہ ہمیں ایسا بنا دے. اب اس کے جو مخالف لوگ ہیں جو دین کو پھلتا پھولتا نافذ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، یا جو چاہتے ہیں کہ دین بس کتاب کے اندر بند رہے، جو سمجھتے ہیں اسلام خالی پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا ہے اور کرنے کرانے کے لیے نہیں آیا، تو کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری طاقت سے مقابلہ کیجئے اور ان کے ساتھ سختی کیجئے. آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. یعنی الٹی سیدھی باتیں تبصرے منافق بیٹھ کے کرتے رہتے تھے. چیکینس، انسلنس، ایروگنس تھا نا ان کے اندر. اور منافق بدتمیز بہت ہوتا ہے، زبان دراز ہوتا ہے، جواب دینے والا اور مذاق اڑانے والا دوسروں کا. یہ سب منافق کی صفات ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں ضرور انہوں نے وہ کافرانہ بات کہی. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو نہ کر سکے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا. وَمَا نَقَمُوا، اور ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. کچھ بھی تو نہ تھے مدینے والے، اب اللہ رسول کے فضل سے ان کے پاس اتنا کچھ آ گیا. اللہ کے احسان کا یہ بدلہ دے رہے ہیں. اللہ رسول نے ہم پہ کتنا احسان کیا کہ اسلام کی نعمت ہم کو دی، تو ہم کیا بدلہ دے رہے ہیں؟ ہم بھی دیکھیں. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ڈرو اس کے شر سے جس پہ تم نے احسان کیا ہو. تو یہ منافق بڑے احسان فراموش تھے. وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے، صالح بن کر رہیں گے. دیکھیے بعض دفعہ ہم کچھ سنتے پڑھتے ہیں، دل کرتا ہے، کہتے ہیں ہاں بس مجھے فلاں فلاں چیز میری پوری ہو جائے نا، بس میں بھی دین کا کام کروں گی. اللہ بعض دفعہ وہ دے دیتا ہے جو ہم نے مانگا ہوتا ہے،
فلما آتاہم من فضلی، لیکن جب اللہ اپنے فضل سے ان کو دے دیتا ہے تو بخل پر اتر آتے ہیں اور اپنے عہد سے ایسے پھرتے ہیں کہ پرواہ بھی نہ کی، پرواہ بھی نہیں کرتے. نتیجہ یہ نکلا ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کہ یہ لوگ جانتے نہیں اللہ ان کے مخفی راز یعنی چھپے ہوئے راز اور پوشیدہ سرگوشیوں تک سے واقف ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کرتے ہیں. یعنی کوئی تھوڑے چیزیں لا کر، تھوڑے پیسے لا کر دیتا تو منافق کہتے ہاں جی ان چند کھجوروں سے ہی تو روم فتح ہوگا. کوئی زیادہ لا کر دیتا کہتے لو جی شو آف کر رہے ہیں. آج اگر کوئی پیسہ والا دین پر چلتا ہے کہتے ہیں ہاں اور کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو نا، تو ان کو اللہ یاد آ رہا ہے. یہ فیٹش نکلی ہے، نیا فیشن ہو گیا. یہ ڈیفنس والوں کو اچھی سوجی ہے درسوں کی. اور کوئی غریب اگر دین پر چلے تو کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں ان کے پاس پلے، اللہ اللہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. تو دونوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. فرمائے مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست آپ کریں یا نہ کریں، اگر 70 بار بھی آپ ان کے لیے معافی کی درخواست کریں گے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. یہ کون ہے؟ دیکھیے وہی والی 2 آیتیں ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا کیا مطلب ہے ان آیتوں کا. یعنی خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، خالی قانونی لیول پر لیگلی کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے. اگر واقعی ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی منافقوں کو فائدہ نہ دے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں، انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں مت نکلو، اٹس ٹو ہاٹ. قل کہہ دیجئے نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. واک کرنے کے لیے پسینہ بہاتے ہو، جاگنگ مشین پہ کھڑے ہو کے پسینہ بہاتے ہو اور بہت خوش ہوتے ہو، کیلوریز پگھل رہی ہیں، چربی پگھل رہی ہے. کیوں؟ انسینٹو ہے نا کہ پیاری لگوں گی، مسل ٹون اچھی ہو جائے گی، اتنی اسمارٹ ہوں گی، تصور وہ ڈریس پہنوں گی، اتنی حسینہ عالم لگوں گی. تو پسینہ کچھ برا نہیں لگتا. اور اگر چند لباس کے ٹکڑے کہتے ہیں ہائے ہمیں گرمی بہت لگتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے نا میرا، اور مینیو پاز ہو گیا ہے نا میرا، سب باتیں یاد آتی ہیں. کوئی بات نہیں، تھوڑی سی گرمی کیا ہے، اللہ پسینے کے قطرے بھی اٹھا کے رکھے گا، اس کا بھی تم کو اجر دے گا. تو کہو کہ گرمی سے گھبراتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، کہو جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. کاش ان کو اس کا شعور ہوتا. اب چاہیے ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ ان کو رونا چاہیے. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے، صاف منع کر دو اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، نہ میری میت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا، اب گھر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یعنی بار بار موقع نہیں ملتا تو میک اے وائل دا سن شائنز. واقعی بات یہی ہے. پھر آگے فرمایا اور آئندہ ان میں سے کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، نہ کبھی ان کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. ان کی مالداری اور ان کی اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا جو لوگ ان میں سے صاحب حیثیت تھے، ویل آف تھے، وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد میں شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں. آج بھی تو ایشو یہی ہے، پیسے والوں نے، عقل والوں نے، ڈگری والوں نے دین کو چھوڑ دیا، اور جن کو بہت اچھے اچھے عہدے اللہ نے دنیا میں دے دیے ہیں، جو بڑا کوئی سوشل پوزیشن رکھتے ہیں، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا.
تبھی تو دین کا یہ حال ہے، اتنا گرا پڑا ہو گیا. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی جان اور مال سے جہاد کیا. اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم الشان کامیابی ہے. بدوی عربوں میں سے بھی، ابھی تک تو پیسے والوں کا ذکر تھا، اب ذرا کچھ کم پیسے والوں کا. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ ان کو بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ضعیف اور بیمار اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر آپ سے درخواست کی تھی ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب آپ نے کہا میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو مجبوراً واپس چلے گئے. اور حال یہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے بیٹھ رہنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا. طبع اللہ علی قلوبہم. اب یہ بہت خوش ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے ہم بڑے سمارٹ ایلک ہیں، تھوڑا سا ڈونیشن دے کر یا تھوڑا سا کچھ یہ کر کے جان بچا کر آگے نہ وقت لگایا. دیکھیے کسی کا بچہ ہے، بچے پر اس نے بیسٹ کوئی میڈ رکھی ہے، بہترین کھانا بچہ کھاتا ہے، ڈیزائنر کپڑے پہنتا ہے، کسی بہت زبردست انٹیریئر ڈیکوریٹر سے اس کا کمرہ ڈیکوریٹ کرا دیا ہے، اس کا بیڈ بھی ڈیزائنر بیڈ ہے، سب کچھ ہے، پیسہ ہی پیسہ دے دیا. ٹھیک ہے، ماں باپ کیا نہیں دیتے؟ وقت نہیں دیتے، محبت نہیں دیتے. وہ بچہ اچھا بچہ ہو کے نکلے گا؟ کیا وہ سائیکولوجیکلی اسٹیبل ہوگا؟ نہیں ہوگا. آج ایگزیکٹلی اسلام کا معاملہ یہ ہے، ہم پیسہ دے دیتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ اللہ قبول کرے، لیکن ہم کو محبت اور وقت دینے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اسلام کی گروتھ صحیح ڈائریکشن میں ہو. فاسٹر چائلڈ کی طرح نہ ہو جائے جو فاسٹر ہومز میں بچے رہتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں، اینگری ہوتے رہتے ہیں. شاید آج اسلام اسی لیے اتنا، اسلام کی ریپرزنٹیشن جو ہم دیکھتے ہیں اریٹیبل اور اینگری، شاید محبت نہیں دی ہم نے اسلام کو، اپنائیت نہیں دی ہم نے، وقت نہیں دیا. اللہ ہمیں اس قابل بنائے اور ان لوگوں میں سے نہ کرے جس کا یہاں ذکر ہے کہ بطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون. اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے وہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم کو سچا مومن بنائے، مہاجر بنائے، مجاہد بنائے یا انصار بنائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لے اور ہمارے گھر کے مردوں کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس پہ کچھ کیسٹس بھی ہیں. ایک تو ٹاپک ہے آج کے مہاجر اور انصار، ایک ہے خیانت، دین کا نفاذ. یہ مختلف ٹاپکس ہیں، آپ سن بھی سکتی ہیں، سنوا بھی سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.